دور کہیں درختوں کے نیچے ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی جسے بونوں کی بستی کہتے تھے۔ بونے دیکھنے میں بالکل ہماری ہی طرح کے ہوتے ہیں لیکن ان کے قد ہم سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ بونوں کی بستی کے لوگ بڑے ہنسمکھ اور ایماندار تھے۔ یہ جتنے چھوٹے تھے ان کے دل اتنے ہی بڑے تھے۔ ہمیشہ مل جل کر رہتے تھے، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ اس بستی میں چنکو نام کا ایک بونا تھا۔ وہ روزانہ شام کو باجا بجاتا تاکہ کام پر گئے ہوئے لوگ واپس بستی میں پہنچ جائے اور رات ہونے پر کوئی راستہ نہ بھول جائے۔ یہ کام بہت اہم تھا۔ چنکو کے باپ دادا بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ ایک شام چنکو اپنے کام سے جلدی فارغ ہو گیا۔ اس دن بہت سردی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس جانے کی بجائے گھر چلا آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی اور چھوٹی بہن لحاف اوڑھے گرم گرم دودھ پی رہے تھے۔ وہ بہت بیمار دکھائی دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر چنکو بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی کیا بات ہے، ان دونوں کے چہرے پیلے کیوں پڑ گئے ہیں؟ چنکو بیٹے انہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے، ماں نے جواب دیا۔ بیٹھو میں تمہارے لیے دودھ لاتی ہوں، مگر امی انہیں دوائی کے بغیر آرام کیسے آئے گا؟ چنکو نے فکر مند ہو کر کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ صبح تک تندرست نہ ہوئے تو تم جا کر دادی اماں سے دوائی لے آنا۔ یہ کہہ کر چنکو کی امی دودھ لینے چلی گئیں۔ دوسرے دن ان کی حالت اور بھی خراب ہو گئی تو چنکو کی امی نے اسے دوائی لانے بھیج دیا۔ چنکو فوراً جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دادی اماں بستی سے کچھ دور ندی کے پار جنگل میں اکیلی رہتی تھیں۔ وہ چنکو کی سگی دادی نہیں تھیں۔ وہ جڑی بوٹیوں سے دوائیں تیار کر کے لوگوں کا مفت علاج کیا کرتی تھیں۔ سب لوگ ان کی بے حد عزت کرتے اور انہیں دادی اماں کہہ کر پکارتے۔ چنکو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ندی کے قریب پہنچا۔ ندی پر لکڑی کا ایک پل بنا ہوا تھا لیکن وہ بہت دور پڑتا تھا۔ چنکو سوچ میں پڑ گیا۔ وہ تو جلدی سے دادی اماں کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ قریب ہی ایک درخت آندھی سے ٹوٹ کر ندی کے اوپر گرا ہوا تھا اور پل کا کام دیتا تھا۔ چنکو درخت پر چلتے ہوئے ندی پار کرنے لگا۔ وہ بہت سنبھل کر چل رہا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ندی میں گر جاتا اس کی پتلون درخت کی ایک ٹہنی میں پھنس گئی اور وہ گرنے سے بچ گیا۔ چنکو کو وہاں لٹکے ہوئے کافی دیر ہو گئی مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اچانک اسے اپنے باجے کا خیال آیا۔ اس نے زور زور سے باجا بجانا شروع کر دیا۔ باجے کی آواز سن کر دو خرگوش وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے چنکو کو درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے دیکھا تو الٹے پاؤں جنگل کی طرف بھاگے اور دادی اماں کے گھر پہنچ گئے۔ دادی اماں اس وقت اپنے باغ میں جڑی بوٹیاں اکٹھی کر رہی تھیں۔ دونوں خرگوش دادی اماں کے پاس آئے اور کہنے لگے، دادی اماں جلدی چلیں، چنکو درخت کے ساتھ لٹکا ہوا مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ندی میں گر جائے۔ یہ سن کر دادی اماں نے کہا، اف، باجے کی آواز تو میں نے بھی سنی تھی مگر میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ دادی اماں نے جڑی بوٹیوں کی ٹوکری کو وہیں رکھا اور گھر کے اندر چلی گئیں۔ وہاں کونے میں ایک صندوق پڑا ہوا تھا۔ دادی اماں نے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا اور اس میں سے ایک بڑی سی چادر نکالی۔ یقیناً اس سے چنکو کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر دادی اماں ندی کی طرف چل پڑیں۔ دونوں خرگوش دادی اماں کے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب درخت کے قریب پہنچے تو چنکو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، وہ رہا چنکو۔ چنکو ابھی تک درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ خوف سے اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ جب اس نے دادی اماں کو دیکھا تو خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ گھبراؤ نہیں چنکو، دادی اماں نے بلند آواز سے کہا۔ دادی اماں نے چادر زمین پر پھیلا دی اور خود پیچھے ہٹ گئیں۔ پھر آواز دے کر پرندوں کو بلایا جو دادی اماں سے بہت پیار کرتے تھے۔ پرندے آواز سنتے ہی وہاں پہنچ گئے۔ دادی اماں نے اشاروں سے پرندوں کو کچھ سمجھایا جس پر انہوں نے اپنی چونچوں سے چادر کو کناروں سے پکڑ لیا اور ہوا میں اڑنے لگے۔ پرندے اڑتے ہوئے چادر کو چنکو کے بالکل نیچے لے آئے۔ اوپر سے ایک پرندے نے اپنی تیز چونچ سے وہ ٹہنی کاٹ دی جس کے ساتھ چنکو لٹکا ہوا تھا۔ ٹہنی کٹتے ہی چنکو دھم سے چادر کے اوپر گرا جسے پرندوں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ پرندے چادر کو اسی طرح پکڑے دادی اماں کے پاس لے آئے۔ چنکو نے نیچے اتر کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ دادی اماں نے اسے سینے سے لگا لیا اور اپنے گھر لے آئیں۔ دادی اماں نے چنکو کو گرم گرم دودھ پلایا اور سمجھانے لگیں کہ آئندہ کبھی جلد بازی سے کام نہ لینا کیونکہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ چنکو نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی کہ آئندہ وہ ہمیشہ سیدھا راستہ اختیار کرے گا۔ جب چنکو دودھ پی چکا تو بولا، دادی اماں، میرے بھائی اور چھوٹی بہن کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں ان کی دوائی لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا۔ دادی اماں نے پوچھا، کیا ہوا ان کو؟ انہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے، چنکو نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھو، میں ابھی دوائی بنا کر دیتی ہوں، دادی اماں نے کہا اور پھر کچھ ہی دیر بعد دوائی بنا کر چنکو کو دے دی۔ چنکو نے ان کا بے حد شکریہ ادا کیا اور گھر کو چل دیا۔ اس دفعہ اس نے پل کے راستے ندی کو پار کیا۔ چنکو دادی کی بات اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ اور بچوں، یہ کہانی یہیں ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔